خط ہے آپ کے نام تھر صحرا سے، اور ان خطوط کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ان میں خوشی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، مایوسی بھی ہے، اور زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ یار سمن میں کو سچوا یار ہلائن واروں کو باقی بچوا حق ملے گا۔ محترم جمشید دکھی نے پہلا مصرع کہا جی کہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم 1 2 3 واہ۔ نکلے تیری تلاش میں سفر شر صحرا نورد کے خطوط اور جانے کیا کیا۔ پاکستان کے مختلف حصوں سے ہم نے آپ کو کچھ حصوں سے، اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، روشناس کرانے کی کوشش کی، اور یہ صحرا سجا وقار احمد ملک صاحب کے سر، اور پاکستان کو پاکستان کے ٹی وی شوز کو خاص طور پہ ہم نے کوشش کیا کہ ایک نیا راستہ بنائیں اور راستہ بتائیں ان کو، اور وقار صاحب اس میں کامیاب رہے۔ تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے اس سفر کو لے کر یہ کتنا چیلنجنگ رہا، ان سے بات کریں۔ وقار بھائی، فرسٹ آف آل it's been amazing. We've been a great fan. ہمارا دل کر گیا پاکستان گھومنے کا، آپ کو دیکھ دیکھ کے۔ آپ سیر پہ جاتے تھے، ہم سیٹ پہ جیلس ہوتے تھے کہ آپ تو گھوم پہ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز سے بات کریں، چونکہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا کسی شو کے اندر آنا 30 سال سے انہوں نے کہا 3 دہائیاں نہیں آئے، بہت مشکل تھا۔ آپ کو انہوں نے یہ کریڈٹ دیا اور یقینی طور پہ آپ کے سر ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی اس کا حصہ بنے۔ کیسا رہا، کتنا چیلنجنگ یہ بھی، اینڈ دین آپ کے جو سیگمنٹس تھے؟ اچھا، جب ہمارا شو سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت تک ابھی سیگمنٹ ہم ڈیزائن کر رہے تھے کہ ہم کس طرح کے سیگمنٹس بیچ میں لے کے آئیں گے۔ اس میں یہ تھا کہ تارڑ صاحب کو اس طریقے سے لے کے آیا جائے، تو میں نے کہا یہ تارڑ صاحب تو اس طرح بالکل بھی نہیں آئیں گے، مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی ٹی وی پہ نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ایک یکسانیت آ جاتی ہے کسی بھی بڑے آدمی کے، آپ بار بار ایک ہی جب سوال کریں کہ اچھا آپ کا پہلا افسانہ کب تھا، یا پہلا ناول کب تھا، یا آپ کی شادی کب ہوئی، اور بندہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے سن کے۔ اچھا، کبھی بھی ہمارے ہاں یہ روایت ویسی بڑی کم رہی ہے کہ رائٹر جو ہے وہ رائٹر اپنی کتاب کے اندر ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ وہ خوش نہیں ہوتا کہ اگر اس کو کتاب کے اندر سے کوئی سوال کیا جائے۔ ان سے سب سے زیادہ ایک سوال، مثلا آپ نے کسی نے پرچی پکڑا دی کسی اینکر کو، خاتون کو، کسی کو، کوئی بھی اینکر ہے، اس کو پرچی پکڑا دی اور اس طرح کا ایک سوال لکھ دیا۔ سوال کیا ہے؟ عموماً سنتا رہا ہوں کہ تارڑ صاحب آپ کی جو سفر نامے اور اس میں خواتین بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے، اس کا مطلب پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پڑھا ہوا نہیں۔ اگر پڑھا ہوا ہو تو وہ کہیں نکلے تیری تلاش میں یا خانہ بدوش یا وہاں پہ آف کورس وہ چیکنگ کرتے رہے اور بیک پر، ادروائز کسی جگہ پہ آپ کو اس طریقے کی کوئی ابینڈنس نظر نہیں آتی، پڑھا ہوا نہیں ہے نا۔ نکلے تیری تلاش میں کا جو سیگمنٹ تھا، جو میری خواہش تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ تارڑ صاحب کی جب انہوں نے سفر نامہ لکھنا شروع کیا تو بہت سارے ان کے جو کنٹمپریری لوگ تھے جنہوں نے کوئی سفر نامہ لکھا بھی ہے، وہ بائی ایئر کسی جگہ پہ گئے ہیں، اس شہر میں گئے ہیں، اس شہر کی فیل ویل لکھ کے وہ سفر نامہ تھا۔ ٹھیک، تارڑ صاحب کیونکہ بین البراعظمی قسم کے سفر کر رہے تھے، چیکنگ کر رہے تھے بیک پیکر کے طور پہ۔ اب عمران بھائی، اگر آپ کو کہوں نا کہ آپ صرف گجرانوالہ تک ہوا ہے، 3-4 ہیپننگ آپ کی گجرانوالہ تک ہو جائیں گی، اور آپ اگر اچھے آبزرور ہیں تو آپ 10-12-15 صفحے لکھ سکتے ہیں۔ چیز آئے کہ تارڑ صاحب نے اتنے لمبے سفر کیے، لیکن کیونکہ ہمارا روایت ہی نہیں تھی اس طرح کے سفر ناموں کی، تو یہاں پہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا کریٹک تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اتنی ہیپننگ کیسے ہو سکتی ہے، وہ کبھی باہر نکلے ہی نہیں تو اس کو کیسے پتا۔ میری یہ خواہش تھی کہ نکلے تیری تلاش میں اس طرح کیا جائے کہ ایک تو وہ حقائق، یعنی وہ جو لوگ زندہ ہیں، بہت سارے لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیا جو زندہ ہے، تو ان کو بیچ میں لایا گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں وہ کلیئر کی گئی تاکہ وہ آئیڈیا ہو کہ بھائی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی اس میں حیران کن بات نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ نکلے تیری تلاش میں کی جو اصل جو اس کی خوبصورتی ہے یا اہمیت ہے
وہ ایک بہت لمبی ہے. میرا مطلب ایک اس میں جو ریسرچ کا کنٹینٹ ہے یہ جو آنے والا محقق ہے اس کے لیے بہت ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میں تارڑ صاحب سے یہی کروں کہ آپ کے خیال میں اس قسم کا ایک سیگمنٹ جس پہ بات کی گئی اور اوبویسلی آپ نے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا محسوس کیا جو آپ کو لگا کہ عوام تک پہنچنا چاہیے تو آپ اس کا حصہ بنے, کتنا ضروری تھا یا کتنا ضروری ہے اس کے اوپر بات کیا جانا مین سٹریم ٹی وی شوز کے اوپر؟ اچھا عمران, اس میں مجھے بھی جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کچھ میرے اندر تھا ابھی تک جو شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا تھا اپنی کتابوں کے بارے میں, وہ مجھے موقع ملا. جو اہم ترین اس کی کنٹریبیوشن ہے اس پروگرام کی وہ یہ ہے کہ سم اور دی ادر اس وقت آئی فیل, جتنی مجھے اطلاعیں ملتی ہیں, کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں سب سے زیادہ تحقیقی کام میری کتابوں پر ہو رہا ہے. اچھا, میرا خیال سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز بھی مجھ پہ ہو رہی ہیں. ایک پی ایچ ڈی تو آلریڈی پشاور سے ایک خاتون نے کی, اینڈ مائنڈ یو دیٹ واز دا فرسٹ پی ایچ ڈی جو کسی لیونگ پرسن پہ ہوئی. ادروائز ہمارے ہاں روایت ہے کہ انسان مر جائے تو بعد میں اس کو کھودتے رہو. آئی تھنک کہ جو اپنی زندگی میں لوگ, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ اہم ہیں. آپ کو پتہ تھا کہ یوسفی صاحب بڑے رائٹر, آپ کو پتہ تھا کہ انتظار, تو وائی ناٹ ان دیئر اون لائف. تو جب وہ مطلب چلے جاتے ہیں تو پھر اس پروگرام کا یہ فائدہ ہوا کہ جو لوگ مجھ پہ ریسرچ کر رہے تھے, مثلا 2 نوجوان ہیں پاکستانی, وہ الازہر میں ایک عربی رائٹر ہے بہت مشہور, منصور سم تھنگ, اس کا اور میرا تقابلی جائزے کے اوپر پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں, اور وہ پی ایچ ڈیز عربک میں ہوں گی. اچھا, ٹھیک ہے. جموں یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ ہے, سری نگر یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ ہے, پنجاب یونیورسٹی سے کم از کم 5-6 اسٹوڈنٹ ہیں جو پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. اب میں اپنی یہ بڑائی نہیں بیان کر رہا, میں اس پروگرام کی جو افادیت ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ مجھے بڑی مشکل پیش آتی تھی کیونکہ ان کے بے شمار سوال تھے, اور مطلب ہے کہ وہ میرے پاس نہ اتنا وقت تھا نہ اتنی ہمت تھی کہ میں ان کو جواب دیتا. میں یہ سارے پروگرام جو وقار کر رہے ہیں, میں ان سب جو اسکالرز ہیں جو مجھ پہ تحقیق کر رہے ہیں, میں ان کو فوری طور پہ سب سے پہلے انہیں فارورڈ کرتا ہوں, اور یہ اتنے ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں. اچھا, ہاں, اور ان کی اپریشیشن آتی ہے قاہرہ والوں سے بھی, ایران میں بھی, اور یہاں بھی. اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے علم میں ہیں, کئی ایسے ہوں گے جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گے جو اس پہ کام کر رہے ہوں. چنانچہ مجھے تو یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ, ویڈیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ میرے حوالے سے تیار ہو رہا ہے, اور زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہونے ہو جائے, جی, آپ کی جو تعریف ہونی ہے ہو جائے, جو برطریفی ہونی ہے ہو جائے, کیونکہ اس کے بعد وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو انہوں نے عین موقع پہ یہ پروگرام کیا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی obliged. زبردست. طارڑ صاحب سے بات تو ہو رہی ہے وقارے میں, چونکہ نکلے تیری تلاش کے ساتھ ساتھ سفر شرط بھی کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ کرتے ہیں اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کو پورٹری کرتے ہیں, ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم بھی ٹریول کریں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ان سے ان کے سفر شرط کے حوالے سے بھی, ان کے جو چیلنجز اور ایکسپیرینس تھا وہ جانیں گے. ہنا سے بھی پوچھیں گے کہ وہ مختلف جو جگہوں پہ جاتی ہیں, پھر فریال سے بھی پوچھیں گے کہ مختلف کھانے وہ کھلاتی ہیں. تو ذرا یہ حصہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں بریک کے بعد.